شکراً و بارک اللہ فیکم۔ یہ تھے ہمارے فضیلت الشیخ شیخ جاوید کریم نگر سے تشریف لائے تھے اور اپنی آواز کی جادو بیانی سے، سحر انگیزی سے مجمع کو تر و تازہ فرما رہے تھے اور آپ تمام حضرات کو بیدار فرما رہے تھے۔ موصوف کی اس پر اثر اور دلکش آواز کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام سامعین اور حاضرین کی خدمت میں آپ کا بھائی محمد حامد سلفی جو شہر حیدرآباد گولکنڈہ ریشم باغ سے آیا ہوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کا مقصد اور پھر یہ کہ ہم کچھ اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتے ہوئے چلیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کا مقصد پوری دنیا میں امن کی تعلیم دینا ہے، برادران وطن تک اسلام کی سچی تصویر پیش کرنی ہے اور مسلمانوں کے تئیں امت مسلمہ کے خلاف جو پروپیگنڈا اڑائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور یہ کہ جو بھی رسائل ہیں، ذرائع ہیں، اخبار ہیں، مجلات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگل رہی ہیں، ان تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھے ہوئے شکوک و شبہات کو زائل کر کے اسلام کی ایک سچی اور حقیقت پر مبنی تصویر پیش کی جائے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کا یہی مقصد ہے کہ ہم امن والے لوگ ہیں، امن کے متلاشی ہیں، مساوات چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم پوری قومی یکجہتی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کا پیغام امن اقرا سے شروع ہوا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں، چاہے وہ مکے کی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی ہو، ہر جگہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی تعلیم دی۔ آپ نے مکہ والوں کے لیے امن کی دعا کی اور قرآن مجید کے اندر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے امن کی دعا کی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کے لیے امن کی دعا فرمائی۔ اس لیے کہ جب امن ہوگا تو انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا، جب امن ہوگا تو تجارت ہوگی، جب امن ہوگا تو تعلیم ہوگی، جب امن ہوگا تو ہم ملازمت کریں گے، جب امن ہوگا تو ہم کاروبار کریں گے، جب امن ہوگا تو شادی بیاہ اور اسی طریقے سے دیگر ساری چیزوں کو انجام دیں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف اگر امن نہیں ہے، اگر فتنہ ہے، فساد ہے اور اسی طریقے سے خون ریزی ہے، جہاں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایسے وقت میں اور ایسی جگہوں میں میرے بھائیوں ایک انسان کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے ان جگہوں کے بارے میں، غزہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، فلسطین کی جو حالت ہے وہ کن سے کون نہیں اس حقیقت کو جانتا۔ میرے بھائیوں، بچے بلک رہے ہیں، ترس رہے ہیں، ہاسپٹلوں کا برا حال ہے اور ضروریات کی ساری چیزوں سے اور محروم ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کی زندگی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے میرے بھائیوں جو ان حالات سے گزر رہا ہے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ تمام لوگوں کو ہم اس بات کی دعوت دیں کہ لوگوں ٹولیوں میں نہ بٹو، فرقہ بندیوں میں نہ اپنے آپ کو جکڑو، بلکہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو پکڑو، حدیث کو پکڑو، حدیث مصطفیٰ کو پکڑو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ قرآن جو سرچشمہ حیات ہے، وہ جو زندگی کے لیے ضابطہ ہے، جس میں آسمانی قانون ہے، وہی الہی کا مظہر ہے، جو کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، جو کسی انسان کے پارلیمنٹ میں یہ کتاب تیار نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے، جس کے اندر امن ہے، مساوات ہے، بھائی چارگی ہے، اخوت ہے، محبت ہے، جہانگیری ہے، فراوانی ہے،
یہ تمام چیزیں جو ہے اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو ہے یہ بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں گے، کیونکہ اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اگر سنت کی اتباع کرو گے، یاد رکھو کامیابی قدم چومے گی، ہدایت تمہیں نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، محبت آپ کو حاصل ہوگی، اللہ کی مغفرت آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں یہ ساری باتیں بتا دی ہے۔ لوگوں، رسول کی اتباع کرو گے، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، اس روئے زمین پر تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جو ہے اس روئے زمین کے اوپر جو ہے باعظمت قوم بن کر کے زندگی گزارو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، تقلید کے پٹے سے اپنے آپ کو نکال کر اور تقلید کی زنجیر سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو سرشار کر لو، تب جا کر کے آپ کی محبت آپ کی کامیابی کی قدم چومے گی۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کے ایمان کو جو ہے ایک محبت کا ایک معیار قرار دیا گیا، اور قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا۔ اے لوگو، تم جب تک صحابہ کی ایمان کی طرح ایمان نہیں لاتے، جب تک تمہاری سیرت، جب تک تمہارا کردار، جب تک تمہارا گفتار، جب تک تمہارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، ملازمت، عبادت، یہ ساری چیزیں جب تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زندگی کے مطابق نہیں ہو جاتی، تب تک تم جو ہے کامل ایمان نہیں سمجھے جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کو معیار قرار دیا گیا، لہذا ہم تمام صحابہ کرام کا احترام کریں۔ اسی لیے وہ ایسے نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، جب نبی نے کہا وَلَضَّالِّينَ تو یہی صحابہ تھے جو پیچھے کہنے والے تھے آمین۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ تو یہی صحابہ کرام تھے جو یہ کہتے تھے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حمدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کو نبی کی صحبت حاصل ہوئی، نبی کو پڑھا، نبی کی صحبت اختیار کیا، نبی کے ساتھ جو ہے رہ کر کے تعلیم حاصل کی، اپنا کیریکٹر درست کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عرب کے بدو جو تھے، جو صحراؤں میں رہ کر کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے، لیکن نبی کی اتباع کر کے جو ہے پوری دنیا پر چھا گئے۔ آج وہی فارمولہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، آج اسی چیز کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ہماری کامیابی اگر کسی چیز میں ہے تو اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یاد رکھیے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کہتا ہے اے نبی، آپ لوگوں سے یہ خبردار اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری سنت سے محبت کی۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام صرف انگوٹھا چومنا نہیں ہے، یا یہ کہ رجب کے مہینوں میں بدعتوں کو فروغ کر کے، یا سال کے کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں اور کچھ راتوں میں جاگ کر کے شب بیداری کر لینا، اور اسی طریقے سے جھنڈوں کو لہرا لینا، جلوس نکال لینا، انگوٹھے چوم لینا اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کر دینا۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے میرے بھائیو، اسلام نام ہے اتباع رسول کا، اسلام نام ہے اس شریعت پر عمل کرنے کا جس شریعت کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کہا کہ قرآن اگر اجمالی تفسیر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تفصیلی تفسیر ہیں۔ آپ کی 63 سالہ زندگی میں قرآن مجید کی تفسیر کر کے ایک ایک حرف کی ایسی وضاحت کی جو پورے دنیا کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر، سنت کو فالو کیے بغیر، قرآن پر عمل کیے بغیر، حدیث کو مانے بغیر، تقلید کو چھوڑے بغیر، یاد رکھیے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اسلام کے اصول پر عمل کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم کو دیکھنا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے، آپ کے کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرط جو ہے وہ اتباع رسول ہے۔ یعنی اگر آپ کے عمل میں اگر اخلاص ہے، اگر ایمان ہے، اگر آپ نے کسی عمل کو جو ہے آپ نے بلا کسی شریک کے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا ہے، تب
تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر اس عمل میں نبی کی اتباع ہے، نبی کی سنت کے مطابق اگر آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس عمل کو جو ہے قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع اور آپ کے اوپر جو ہے کس قدر جو ہے آپ کی سیرت کو اختیار کیا، آپ کی عملی زندگی کی تصویر بن کر کے سامنے آئے۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ باتیں نہ بول کر کے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، خطبہ شروع ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے جو ہے آپ خطبہ فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت انٹر ہو رہے تھے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا اور اسی دروازے کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے جب کہا بیٹھ جاؤ تو صحابی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پھر وہ آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل خصوصی طور پر عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ اے عبداللہ آپ آگے آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو اس کے ہاتھ میں دیکھا اور آپ نے فرمایا، آپ نے دست مبارک سے اس کو نکالا اور پھینک دیا اور کہا کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ لوگوں نے کہا اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جاؤ انگوٹھی اٹھا لو، تم بیچ لینا یا اپنی ماں بہن کو دے دینا، کوئی اور زیور بنوا لینا۔ لیکن اللہ اکبر سبحان اللہ، اتباع سنت کا جذبہ دیکھیے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو لے نہیں سکتا جس انگوٹھی کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پکڑ کر کے نکال کر کے پھینک دیا، میں اس انگوٹھی کو لے کر کے جو ہے پھر اپنے انگلی میں لگا نہیں سکتا۔ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے ایک مرتبہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور چھینکنے بعد کہہ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے سنا اور کہا کہ سنو مجھے بھی چھینک آتی ہے، میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، لیکن والسلام علی رسول اللہ نبی نے چھینک آنے پر نہیں کہا ہے، لہٰذا تم نے یہ کیوں کہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر ناراض ہو گئے کیونکہ وہ اس عمل سے آگے بڑھ رہے تھے جو نبی نے سکھایا تھا، نبی نے سمجھایا تھا، نبی نے جو دعا سکھائی تھی وہ اس عمل سے آگے بڑھ چکے تھے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر نے جو ہے نکیر کی، آپ نے اس کا جو ہے انکار کیا۔ اس لیے سنت رسول کی اتباع کا لازمی تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہو بہو وہی عمل کریں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے اور ہم کو بتایا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، عبداللہ ابن عمر کا ہی واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، بانسری کی آواز آئی۔ میں اپنے ان نوجوان بہنوں سے، بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ہر وقت گانا چننے کے چکر میں، موسیقی کی آواز میں اور اسی طریقے سے اس آواز پر ڈانس کرنے والے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ صرف بانسری کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اپنے کان میں ٹھونس لیا اور جو ہے بہت دور آگے نکل گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایک مرتبہ جا رہے تھے، بانسری کی آواز آئی، انہوں نے اپنی انگلی کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا۔ نافع رحمہ اللہ ساتھ تھے، بہت دور جانے کے بعد فرمایا اے نافع کیا ابھی بھی بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ نافع نے کہا کہ نہیں اب نہیں آ رہی ہے۔ تب عبداللہ ابن عمر نے اپنی انگلی کو اپنے کان سے نکالا، یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ سنو میں نے اس لیے کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بانسری کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے اپنی انگلی کو کانوں میں ٹھونس لیا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ذرا غور کرو اور سنو اس رسول کی سیرت کیا کہہ رہی ہے۔ نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، شہروں میں رات بھر گھومنے والے اور ہوٹلوں کے اندر گفت و شنید کرنے والے اور ٹھٹا ہنسی مذاق اڑانے والے، دوستی بازی کرنے والے، ہر وقت گانا سننے والے، موسیقی کے دلدائی، موسیقی کے جو ہے شیدائی، یہ سب اس حدیث پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کی آواز سے کتنی نفرت کی ہے۔
میرے بھائیو اتنا ہی نہیں بلکہ خاتون اسلام کے اندر بھی اتباع رسول کا کتنا جذبہ تھا، ذرا آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، عید کا وقت ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آپ خواتین کے حلقے میں جاتے ہیں اور صرف ایک اعلان کرتے ہیں، صدقے کا اعلان کرتے ہیں۔ صدقے کا اعلان سننا تھا کہ خواتین نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار دی، اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار دی اور اپنے ماتھے کے جھومر اتار دیے اور سارے زیورات جو پہن کر کے آئی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں جو ہے وہ ڈالتی چلی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اتباع رسول کا جذبہ تھا، یہ اتباع رسول کا جذبہ تھا۔ خریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تھا کہ خریم ازدی کتنے اچھے آدمی ہیں، اے کاش کہ اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے اور ان کے پائجامے ٹخنے سے نیچے نہ ہوتے۔ اتنا سننا تھا کہ خریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بال چھوٹے ہوتے تو اچھا تھا، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے چھری لی، قینچی لی اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کو جو انہوں نے کاٹ لیا۔ میرے من چلے نوجوانوں جو بالوں کو بڑے بڑے رکھ کر کے جھٹکے مارا کرتے ہو، جو نمازوں میں آ کر کے بھی اپنے بالوں کو سنوارا کرتے ہو اور اس کو فیشن سمجھ رکھے ہو، ذرا سنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ کیا آج ہمارے مغرب کی تہذیبیں ہمارے اندر نہیں آ گئی؟ کیا ہم یورپ کی تہذیب کو ہم نے قبول نہیں کر لیا؟ کیا لباس کے اندر، وضع کے اندر، شکل و صورت کے اندر اور اسی طریقے سے جو ہے وضاقتہ کے اندر، عید تہوار کے اندر، رسم و رواج کے اندر، پہننے پہناوے کے اندر، تجارت کے اندر، عبادت کے اندر، تمام چیزوں کے اندر کیا یورپ کی تہذیب ہمارے اندر نہیں آ گئی؟ یقیناً آ گئی۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھ لیجئے کس قسم کے بال یہ کٹوا رہے ہیں اور کس قسم کے جو ہے میرے بھائیوں ایسا بال وہ کٹوا رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ نظام آباد کا ہائی وے سڑک جا رہا ہے بیچ سے۔ میرے بھائیوں اس طرح کے بال جو ہے ہمارے نوجوان کٹوا کر کے اپنا فیشن سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، بہت دیر سے ہم نے تقریریں سماعت کی ہیں، مختلف علماء کرام کی تقریریں ہمیں سماعت کی ہے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر ڈھالیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جلسے کے انعقاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب بہت اچھی تقریر کیے یا فلاں صاحب کی جلسہ بہت اچھا رہا، انہوں نے عظیم الشان کانفرنس کی، بلکہ اس عظیم الشان کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، بھٹکتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو راہ مل جائے، جو توحید سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو بدعت و خرافات کے راستے پر چل پڑے ہیں، جنہوں نے تقلید کا پٹا اپنے دلوں کے اندر اور اپنے گردنوں کے اندر جو ہے ڈال لیا ہے، جنہوں نے بدعات کو ہی سنت سمجھ کر کے جو ہے اپنی پوری محنت اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، پیشانی پر داغ آ چکی ہوگی، میرے بھائیوں تھک چکے ہوں گے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ ان کا عمل اتباع سنت رسول کے موافق نہیں تھا، قرآن کے موافق نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں صحیح دشا کی تعین کرنی ہے، صحیح رخ کی تعین کرنی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ضرورت ہے کانفرنس کے انعقاد کا مقصد، یہی عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہے کہ شراب خوری پر جب تقریر ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتباع سنت رسول کا تقاضا بھی دیکھیے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں بیٹھ کر کے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، اتنے میں کسی نے آواز دی کہ لوگوں، نبی نے اعلان کر دیا ہے کہ اب آج کی تاریخ کے بعد سے شراب حرام ہو چکی ہے۔ یہ آواز آنی تھی، ابو طلحہ کہتے ہیں جیسے ہی میرے کان میں آواز ٹکرائی، میں نے فوراً جو ہے اس شراب کے مٹکے کو وہیں پہ جو ہے بہا دیا، اور بے وقت مدینے کے اندر اتنے مٹکے بہے کہ مدینے کی نالیوں میں جو ہے شراب کی نالیاں بہ پڑی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج بارش ہوئی ہو۔ یہ ہے اتباع سنت رسول۔
یہ اتباع سنت رسول میرے بھائیوں ہم نے سنا ہے، اس کو عملی زندگی بخشنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو اپنے اخلاق و کردار کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ہر شخص کو دیکھتے ہیں آج اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ ذرا سوچئے، صحابہ جب تجارت کی حیثیت سے نکلتے تھے، جب وہ اپنا مال بیچتے تھے اور کوئی خریدنے والا جب خریدتے تھا تو ان کے لین دین معاملات، خوش اسلوبی اور ان کے بات کرنے کا انداز اور ان کا جو انداز سخن اور انداز اسلوب تھا، اس اسلوب کو دیکھ کر، فصاحت کو دیکھ کر کے، بلاغت کو دیکھ کر، اپنائیت کو دیکھ کر، صداقت کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر کے لوگ تجارت تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ اسلام کے اندر داخل بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی تصویریں دیکھتے تھے، ان کے جب جسم پر نظر پڑتی تھی، ان کی صورت پر نظر پڑتی تھی، اللہ یاد آ جاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی مختص جماعتیں تھیں، ان کے اخلاق اچھے تھے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، کہنے دیجئے آج ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ لوگوں یاد رکھنا، میں توحید کو پھیلانے کے بعد میرا مقصد بھیجا جانے کا یہی ہے کہ میں اخلاق کی وہ مضبوط بنیاد، جس کی بنیاد جو ہے انبیاء کرام نے ڈالی تھی، اس عمارت کو میں مکمل کروں، یعنی میں اخلاق کو جو ہے میں پھیلاؤں، لوگوں کو بااخلاق بناؤں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان حسنات میں تولے جانے والے عملوں میں سے سب سے وزنی جو ہے کوئی اگر عمل ہوگا تو آپ کا اخلاق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بڑی تزئین کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اخلاق کیسے جانا جاتا ہے۔ اخلاق پہچانا جاتا ہے آپ کی زبان سے، اخلاق پہچانا جاتا ہے چھوٹے لوگوں کے ساتھ رویہ کرنے سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے اجازت مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو دروازے پہ کون ہے؟ معلوم کرایا گیا فلاں شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بئس اخو العشیرہ، یہ مدینے کے معاشرے کا سب سے بدترین انسان ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مدینے کے معاشرے کا سب سے بدترین انسان ہے۔ لیکن جب وہ اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فصاحت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ بڑی شیرین گفتگو فرما رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کے زبان سے لفظ نہیں بلکہ شکر جھر رہی ہے۔ آپ نے آیت خوبصورت انداز سے بات کیے۔ جب وہ چلا گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بازو میں بیٹھ کر کے یہ سب سن رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ جو ہے ان کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مدینے کا سب سے بدترین انسان ہے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے بہت ہی پیار کے ساتھ جو ہے آپ نے گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی حیرت کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ تم نے مجھے فحش کب پایا ہے؟ فحش کو کب پایا ہے؟ کس کے ساتھ میں نے بد کلامی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اہل علم نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، مدینے کے سب سے بدترین انسان کے ساتھ جب اتنی شیرینی اچھی گفتگو فرما رہے تھے تو اللہ اکبر دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسی گفتگو فرما رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر اخلاق کا معیار اگر پتہ لگانا ہے تو غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اور ہمارے معاشرے کے جو کمتر درجہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا بیوہار کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کا لین دین کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے گا کہ سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس کھانے کے اندر صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس ولیمے کے کھانے کے اندر اس کو اصرار کر 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 کے جو ہے بلایا جاتا ہے اور جو نہیں آنا چاہتا اس کو بلایا جاتا ہے اور جو آنا چاہتا ہے اس کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس ولیمے کے کھانے میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے وہ ولیمے کا کھانا پھر ولیمہ نہیں رہ جاتا، وہ بدترین کھانا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون ہے جو اس دنیا میں جس نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہو کہ اے اللہ تو مجھے غریبوں کی محبت عطا فرما دے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی
फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं गुनाहों को छोड़ने की तौफीक तलब कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं नेकियों को करने की तौफीक तलब कर रहा हूँ। और ऐ अल्लाह, मैं इस बात के लिए दुआ कर रहा हूँ कि ऐ अल्लाह, मेरे सीने में गरीबों की मोहब्बत को डाल दे, गरीबों की मोहब्बत को डाल दे। अल्लाहु अकबर। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकरी के आलम में आखिरी वक्त में आपके ज़बान मुबारक से जो निकला, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज का ख्याल रखना, लोगों नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारी मिल्कियत में जो खादिम है, नौकर है, गुलाम है, वर्कर है, कोई काम करने वाला है, अगर आप जो है, आप जो दुकान के मालिक हैं, उनको ये हिदायत दी गई कि अपने खादिमों का ख्याल रखना। अबू मसूद कहते हैं, मैंने एक मर्तबा अपने गुलाम को मारा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से देख लिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खबरदार अबू मसूद, होशियार हो जाओ अबू मसूद। अबू मसूद कहते हैं, मैंने जब नजर पीछे दौड़ाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू मसूद, अबू मसूद, इस गुलाम को जो तुम मार रहे हो, इस गुलाम को जो तुम मार रहे हो, याद रखना, अल्लाह ने जितना तुम्हें इख्तियार इस गुलाम के ऊपर दिया है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह का इख्तियार तुम्हारे ऊपर है। ये सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कांप गए, अबू मसूद कांप गए, पैरों तले जमीन खिसक गई और फौरन कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसम खा करके कहता हूं कि आज की तारीख के बाद से मैं किसी गुलाम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। फिर भी सुकून महसूस नहीं किया तो फौरन कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस गुलाम को इसी वक्त जो है मैं आजाद करता हूं, मैं आजाद करता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मसूद, अगर तुम इस वक्त जो है गुलाम को अगर आजाद ना करते तो याद रखना, क़यामत के दिन जहन्नम की आग तुम्हें छू लेती। अल्लाह अकबर। हम भी आज दुकान चलाते हैं, हम भी आज वर्करों से काम चलाते हैं, छोटी छोटी बातों पे डांटना, फटकारना और गाली गलौज करना, भगा देना, ताना देना, तनख्वाह काट लेना और जुल्म करना, ये सब चीजें आज हमारे मुआशरे के अंदर जो है आम है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के साथ जो मोहब्बत की है और उसकी मिसाल देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आखिरी एक मिसाल देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत जाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो एकदम बदशक्ल और बदसूरत थे, गांव देहात के रहने वाले थे। अल्लाहु अकबर। गांव देहात के रहने वाले बदशक्ल गरीब सहाबी थे। ऐसे लोगों को जरा बताइए कि कोई बदशक्ल हो, गांव का रहने वाला हो, गरीब हो, कौन आदमी जो है उसको इज्जत देना चाहता है? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इस सहाबी की कितनी इज्जत थी। जब भी वो गांव से आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा लाते, सब्जियां वगैरह लाते, अपनी पैदावार लाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुकते, ठहरते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी फरमाते। और जब वो जाने लगते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरी तोहफा देकर के उन्हें रुखसत फरमाते और कहा करते थे कि जाहिर जो है मेरे गांव के दोस्त हैं, मैं उनका शहर का दोस्त हूं। अल्लाह अकबर। एक मतलब हजरत जाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है आए मदीने की मार्केट में, गांव से लाए हुए सामान को बेचने लगे, धूप की तमाज़त और गर्मी के अंदर बेच रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मार्केट में गए, दूर से देखा कि हजरत जाहिर जो है सामान बेच रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से गए और पीछे से अपने हाथ को उनकी आंख पे रख दिया। अल्लाह अकबर। हजरत जाहिर कहने लगे, कौन कौन कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखे हुए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द कनखियों से देख करके ये पता लगाने में उनको देरी ना हुई कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हैं। लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक जो उनके कंधे से पुष्ट से लगा हुआ था, उसका जो लुत्फ ले रहे थे और जो बरकत हासिल कर रहे थे, उसकी वजह से हजरत जाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं चाहते थे कि जो है उनका यानी पुष्ट जो है उनकी पुष्ट उनकी पीठ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से हट जाए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हटाया और हटाने के बाद उसी वक्त मार्केट में मजमा के सामने तमाम लोगों के सामने ये कहा, लोगों सुनो, ये जाहिर को कौन मुझसे खरीदना चाहता है? हजरत जाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे
یعنی آپ سے مجھے کون خریدے گا، اور اگر کوئی خرید بھی لیا تو بہت کم قیمت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سنو میرے بھائیوں، غریبوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کے بارے میں جو کالے کلوٹے تھے، جو گاؤں کے رہنے والے تھے، جو غریب صحابی تھے،